یہی میں کہہ رہا تھا، یہ ہے اصل. آیت 102 یا 103 شروع کہاں سے کرنا ہے ہم نے؟ 104 سے. ترجمہ بھی وہیں سے؟ جی ٹھیک ہے. ان فی ذالک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون قال وما علمی بما كانوا یعملون ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فانجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وما أسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بکل ریع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُم جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم
المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ان فی ذالک الآیہ، اس بات میں ایک بہت بڑا نشان ہے، ان باتوں میں، ذالک میں جو باتیں ابھی اوپر گزری ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نشان ہے، وما کان اکثرهم مومنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب ہی ہے جو غالب، بزرگی والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم تقوی سے کام نہیں لوگے. کذبت قوم نوح المرسلین کا جو لفظ ہے یہ توجہ طلب ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک ہی رسول کا ذکر ہے جو حضرت نوح ہیں. قوم نے مرسلین کو جھٹلا دیا، سب بھیجے ہوئوں کو جھٹلا دیا. جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے. بس اس کے کئی ممکن معانی ہیں. ایک یہ کہ قوم نوح ہلاک ہونے سے پہلے پہلے عادی مجرم ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے جو انبیاء ان میں آتے رہے جن کا نام بنام ذکر قرآن میں نہیں مگر من جملہ ذکر ملتا ہے، وہ ان کو جھٹلاتے چلے آ رہے تھے. اور وہ قوم جس کی عادت ہو جائے جھٹلانے کی، نسلاً بعد نسلاً وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے. تو ایک تو یہ معنی ہے کہ مرسلین جب بھی آئے تم انہیں جھٹلاتے رہے، یعنی اے وہ قوم جو انہیں جھٹلاتی رہی. پھر کیا واقعہ ہوا، اذ قال لهم اخوهم نوح ولا تتقون، کہ نوح نے ان سے کہا کہ وہ تقوی اختیار نہیں کرو گے، تم نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے انکار رسول کا، اس لیے وقت ہے کہ تم ہوش کرو. دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک رسول کا جھٹلانا سب رسولوں کا جھٹلانا ہو جاتا ہے. لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور کسی ایک کو بھی جھٹلا دے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان بے حقیقت ہو جاتا ہے. تو یہ معنی اس کا یہ بنیں گے. اس موقع پر یہ معنی بھی بن سکتے ہیں کہ جب نوح کو جھٹلایا تو اس قوم نے سب نبیوں کو جھٹلا دیا، کیونکہ خدا کے نبیوں کے درمیان تفریق ممکن نہیں. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم تقوی سے کام نہیں لوگے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر بن کے آیا ہوں جو امانت دار ہے. یہ امین کا لفظ دلیل کے طور پر ہے. اصل میں حضرت نوح کی امانت کے وہ منکر نہیں تھے، نہ کر سکے انکار. یہاں پہنچ کر بھی آپ کو آپ کی امانت کے خلاف کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکے. اعتراض بے تعلق اٹھائیں گے لیکن امانت پر اعتراض نہیں ہو سکا. تو وہ رسول، وہ نمائندہ جو امانت دار ہو، وہ امانت میں خیانت کر نہیں سکتا. جو بندوں کی امانت میں خیانت نہ کرے وہ اللہ کی امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے. فاتقوا اللہ واتیعون، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تقوی اللہ کا اور اطاعت رسول کی. تقوی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کبھی منسوب نہیں ہوا. یعنی اچھے معنوں میں، حقیقت کے معنوں میں اللہ ہی کا تقوی ہے جو کام دیتا ہے. لیکن اس تقوی کے بڑھنے سے اطاعت بڑھتی ہے. بس ان دونوں کا آپس میں ایک ایسا جوڑ ہے
کہ ایک کا معیار بلند ہو تو دوسرے کا تباً خود بخود معیار بلند ہوگا۔ اطیعون وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس بات کا کوئی اجر نہیں چاہتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، یقیناً میرا اجر اللہ ہی پر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں بھی ایک چھوٹا سا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اشکال تو کوئی بھی نہیں لیکن لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اطیعون، میری پیروی کرو، تو اس پر تو نبی کو کچھ دینا چاہیے، نہ کہ وہ کچھ دیں۔ جو پیروی کرتا ہے وہ احسان کر رہا ہوتا ہے بظاہر، اور یہ کیوں فرمایا گیا کہ تم میری پیروی کرو گے تو میں تم سے اجر نہیں مانگوں گا؟ یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے۔ پیروی کرو گے تو میں تمہیں اجر دوں گا، یہ ہونا چاہیے نا، مگر یہاں یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ نبی اپنی پیروی کروانے میں کوئی مزہ نہیں حاصل کرتا، اپنی ذات کے لیے کسی قسم کا کوئی اس میں فخر نہیں ہوتا، کوئی اس کے نتیجے میں اس کی انا کو غذا نہیں ملتی۔ بس اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی اطاعت چاہے اور یہ اطاعت اس کی جزا ہو۔ اس اطاعت کروانے میں اس کو محنت کرنی پڑتی ہے بہت، اور چونکہ اللہ کی خاطر محنت اٹھانی پڑتی ہے، بس جو زیر احسان ہے وہ اطاعت کرنے والا ہے، نہ کہ وہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ میں اس بات کا کوئی اجر نہیں چاہتا۔ یہ اتنا گہرا مضمون ہے جو انسان اپنی طرف سے بنا سکتا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی بریت بھی فرما دی، اور توجہ یہ دلائی کہ نبی جب اپنی اطاعت کراتا ہے تو ایک عامر کے طور پر نہیں کراتا، اس کو اطاعت کروانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بے حد قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ان قربانیوں کا وہ تم سے اجر کوئی نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے سوا کسی پر نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے کہا لفظاً ہے، مراد یہ موقع اور محل کے مطابق انہوں نے جواب دیا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قالو کا معنی مختلف صورتوں میں محل کے مطابق بدل سکتا ہے، یعنی معنی تو وہی رہے گا مگر اس کے طرز بیان اردو میں بدلتی رہے گی۔ قالو، انہوں نے کہا انؤمن لک، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں، واتبعک الارذلون، جبکہ ذلیل لوگوں نے تیری پیروی کی ہے۔ اب دیکھ لیں، حضرت نوح نے تو دلیل یہ دی تھی، انی لکم رسول امین، میں ایک امانت دار انسان کے طور پر تمہارا رسول بن کے آیا ہوں، اس کو نہیں جھٹلا سکے۔ دلیل تو امانت دار کی ہے اور جواب یہ ہے کمینوں نے تیری پیروی کی ہے۔ جب امانت دار انسان ہو تو جو اس کی پیروی کرے گا وہ کمینہ نہیں رہے گا، وہ بھی معزز ہو جائے گا۔ پھر کمینے ہی ہیں جو امانت دار مانتے ہوئے پھر بھی اس کی پیروی نہ کریں۔ لیکن انہوں نے یہ اور رنگ میں دلیل قائم کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے معزز لوگ ہیں، تجھے ماننے میں اور کچھ نہیں تو یہ بات ایک ضرور روک بن چکی ہے اب، کہ وہ لوگ جو تجھے مانے ہیں، اگرچہ تو معزز ہے، تو ہمارے اندر ایک امین بھی ہے، معزز بھی ہے، مگر ان کمینے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم بھی کمینے ہو جائیں۔
تیری سرداری گھٹیا لوگوں کی ہے اور ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم نہیں مل سکتے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے، اور ہمیشہ ایسی صورتیں چونکہ فطرت انسانی سے تعلق رکھتی ہیں دہرائی جاتی ہیں۔ جب ہمارے مبلغ امریکہ گئے تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ کالوں میں تبلیغ نہ شروع کرنا، اگر کالوں میں کی تو سفید نہیں مانیں گے پھر۔ اور جو مبلغ وہاں گئے انہوں نے اس کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور نتیجتاً احمدیت ایک کالوں کا مذہب سمجھا جانے لگا۔ کلیولینڈ، اوہایو وغیرہ کے علاقے میں اس زمانے میں بہت جماعتیں قائم ہوئی تھیں، شکاگو میں بھی تھی، اور کون سی آغاز میں جو بڑی جماعتیں جہاں مفتی صاحب پہلے پہنچے ہیں، یاد ہے؟ ہاں نہیں، فلاڈیلفیا کے علاقے میں حضرت مفتی صاحب پہلے پہنچے تھے، وہاں ہوئیں، پھر شکاگو میں بہت بیعتیں ہوئیں، پھر بعد میں صوفی صاحب کے ذریعے یہ ڈیٹن کے علاقے میں، اور اس علاقے میں جو میں بتا رہا تھا ابھی، وہ اس کا نام مجھے یاد نہیں، مگر اب اوہایو کے دائرے میں ہے، وہ کلیولینڈ اوہایو ہے نا، اوہایو اسٹیٹ میں وہ ہے، وہاں ایک بہت بڑی جماعت کالوں کی قائم ہو گئی تھی، جو پھر رفتہ رفتہ سنبھالی نہ گئی اور ضائع ہو گئی، مگر سفیدوں نے انکار کر دیا، شاذ کے طور پر کوئی ہوا ہے۔ تو وہی تکبر جو نوح کی قوم نے دکھایا تھا وہ ان لوگوں نے دکھایا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب یہ کالے مان رہے ہیں تو ہمارا کوئی کام نہیں۔ ان کے چرچ الگ الگ ہو گئے تھے، یعنی عیسائیت میں بھی ان کے چرچ الگ الگ ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں نومن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں باوجود اس کے کہ کمینے لوگوں نے تیری پیروی کی ہے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں، قال وما علمی بما كانوا یعملون، مجھے علم نہیں ہے وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب لینا کہ مجھے ان کے پیشوں کا علم نہیں، بالکل غلط ہے، ایک لغو بات، اور وہ بھی نعوذ باللہ حضرت نوح کی طرف منسوب ہو اور قابل قبول ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ روزانہ جو ملتے تھے ایمان والے جانتے تھے کہ مجھے ان کے پیشوں کا علم نہیں، مراد یہ ہے کہ ان کی دلیل توڑی گئی ہے کہ کمینہ یا بزرگ تو عمل سے بنتا ہے، اور ان کے اعمال کی نوعیت کا کہ خدا کے حضور وہ مقبول ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہ اللہ کو علم ہے، اور وہ اعمال فیصلہ کریں گے کہ وہ کمینے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح تمہارے بھی اعمال، یہ بھی وارننگ ہے ساتھ کہ تمہارے بھی اعمال بتائیں گے، بغیر اعمال کے عزت اور عزت کے فقدان کی بحث بے معنی ہے۔ یہ اعمال فیصلہ کیا کرتے ہیں کون معزز ہے اور کون کمینہ ہے۔ تو یہ کہا مجھے تو علم نہیں ہے ان کے اعمال کا، یعنی نیکی اور بدی کے لحاظ سے، یہ اندرون اعمال کا جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی، اس لیے کہ اعمال جو انسان کو معزز یا ذلیل بنا دیا کرتے ہیں ان کا حساب اللہ پر ہوا کرتا ہے، میرا رب اس حساب کو رکھے ہوئے ہے۔ لو تشعرون، کاش تم سمجھ سکتے اس بات کو۔ اور جہاں تک ان کو کمینہ سمجھ کر دھتکارنے کا تعلق ہے، ان میں کمزور اعمال والے بھی ہوں، اگر وہ ایمان لانے والے ہیں تو میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے ان میں کچھ کمزور اعمال کے بھی ہوں، مگر میرا کام یہ فیصلہ کرنا نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ جہاں تک میری نظر جاتی ہے یہ قطعی بات ہے، وما انا بطارد المومنین، کہ میں ہرگز مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین،
میں تو محض ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا لئن لم تنتہ یا نوح لنکونن من المرجومین لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تو باز نہ آیا، لتکونن من المرجومین، تو ضرور تو سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اب دلیل ٹوٹی تو تشدد شروع۔ اس ساری دنیا کا قاعدہ ہے، دلیل مضبوط ہو تو تشدد ہوتے نہیں۔ جب انسان دلائل میں ہارتا ہے تو تشدد شروع ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ قال رب ان قومی کذبون، تو حضرت نوح نے قوم سے خطاب چھوڑ دیا، عرض کیا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، بس فیصلہ فرما دے میرے درمیان اور ان کے درمیان، فتحا ایک کھلا کھلا فیصلہ، ایسا فیصلہ جو روشن ہو، جو نظر آ جائے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، اور مجھے بھی نجات بخش اور جو میرے ساتھ مومنوں میں سے ہیں ان کو بھی نجات بخش۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بس ہم نے اس کو نجات بخش دی، اور یہ نہیں فرمایا وَمَن مَّعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، یہ فرمایا وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے تو یہ دعا کی تھی نجنی وَمَن مَّعَنِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، اور جواب اللہ اور دے رہا ہے، یہ جواب دے رہا ہے کہ مَعَهُ فِی الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ کیوں جی مومن صاحب، مومنوں کا ذکر چل رہا ہے اس لیے آپ بتائیں۔ حضرت نوح نے محتاط انداز میں دعا کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے غیر محتاط انداز میں اپنی رحمت کا اظہار کیا ہے کہ جو بھی ساتھ ہیں۔ کشتی میں مومنوں کے علاوہ بھی تھے، بھری ہوئی کشتی، اللہ فرما رہا ہے اس نے کم مانگا تھا، میں نے زیادہ دیا ہے۔ اس نے تو صرف مومنوں کے لیے دعا مانگی تھی، میں نے تو جانوروں کو بھی ساتھ نجات دے دی۔ تو مشہون کہہ کے خوب بھرپور رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ کی وجہ سے بچے ہیں سارے جانور، مرغیاں بھی، اگر طوطے تھے تو وہ بھی، جتنے بھی کام کے پرندے اور جانور تھے، گائے بھینسیں بھی، وہ سارے بچ گئے حضرت نوح کی معیت کی وجہ سے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر ہم نے اس کے بعد بقیہ لوگوں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بقیہ لوگ نہیں فرمایا، بقیہ کو، جس کا مطلب ہے جانور بھی جو رہ گئے تھے، جن کو میت نصیب نہیں ہوئی، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں ایک بہت بڑا نشان ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب ہی ہے جو غالب بزرگی والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، اور عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ انی لکم رسول امین، میں یقیناً تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی تقوی کا تقاضا ہے کہ میری اطاعت کرو، اور تقوی کی پہچان بھی یہ اطاعت ہی بن جائے گی۔
وما اسلکم علیہ من اجر، میں تم سے اس بات کا جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں کوئی اجر نہیں چاہتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر محض اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ اب ان کی عادات سکنات یہاں بیان ہوئی ہیں، وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ قوم عاد۔ یہ جو ہر ایک قوم کی رہن سہن کے نقشے کھینچے گئے ہیں، یہ دراصل وہ جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں ان کے لیے رہنمائیاں ہیں یہ، کیونکہ ان سب کے متعلق لفظ آیا پر زور ہے، اور اس سے صرف یہ نہیں کہ اس زمانے میں نشان تھا جس سے ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آنے والوں کے لیے بھی ایک نشان بننا ہے ان چیزوں نے۔ چنانچہ عاد کی قوم جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا، قوم ہود یعنی عاد کی قوم جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے، پہلے اس سے عیسائی اس کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم جس عاد اولیٰ کی بات میں کر رہا ہوں، جس عاد اولیٰ کی بات کر رہا ہے اس کا کوئی ذکر، کوئی نشان نہ بائبل میں ہے، نہ کسی اور کتاب میں ہے، نہ تاریخ میں ہے، یہ قرآن کا گھڑا ہوا قصہ ہے۔ اور اب عیسائی آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہ عاد قوم کا علاقہ دریافت کر لیا ہے، اور جو کھدائیاں ہوئی ہیں ان میں بے نہیں وہ نام مل گئے ہیں جو قرآن کریم نے لیے تھے، اور 100% تائیدی شہادتیں مل گئی ہیں، یہاں تک کہ اب عیسائی مورخین بھی یعنی ماہرین فن بھی مجبور ہو گئے ہیں اپنی کتابوں میں لکھنے پر کہ جس قرآن کو ہم جھٹلایا کرتے تھے اس کی تائید میں اب آثار قدیمہ نے گواہی دے دی ہے۔ تو یہ عاد ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن کی قرآن کریم یہاں بات کر رہا ہے، ان کے آثار بیان فرما رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ محض کہانی کے رنگ میں نہیں، تاکہ بعد میں پہچانے جائیں یہ لوگ، جب دریافت ہو تو اس پر ایمان بڑھے۔ اتبنون بکل رعٍ آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچے مقام پر ایک نشان بنا لیتے ہو؟ اپنی بزرگی، اپنی بڑائی، اپنی بلندی کا نشان۔ تعبثون محض بے فائدہ، اس سے تم عظیم تو نہیں ہو جاؤ گے، مگر تمہیں وہم ہے کہ تمہاری عظمت کی یادگاریں بنیں گی تو تم بڑی عظیم قوم ہو جاؤ گے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم نے بہت انڈسٹری لگا لی ہے، مصانع کارخانے قائم کر لیے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تاکہ تم اس کے نتیجے میں ہمیشگی حاصل کر لو۔ تو یہ دو جو نشان ہیں یہ خصوصیت سے یورپ پر اطلاق پا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ کانٹیننٹ یورپ ہے، اور جتنا پہاڑوں کو تراش کر بستیاں بنائی گئی ہیں یورپ میں، ویسی اور دنیا میں کہیں نہیں بنائی گئی۔ سارا یورپ ہی ٹیلوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور اس کو تراش کر اور پھر جہاں جہاں بھی اونچی جگہ تک ان کی رسائی ہوئی ہے، یہ قومی کردار کے طور پر انہوں نے وہاں ضرور کچھ اپنا نشان قائم کیا ہے۔ جرمنی میں آپ جا کے دیکھیں تو ہر اونچی جگہ پر قلعہ بنا ہوگا یا کوئی مندر بنا ہوگا۔ چرچ، جہاں تک چرچوں کا تعلق ہے، سب سے زیادہ روس میں اونچے مقامات پر کیتھیڈرل، چرچز وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ تو یہ ایک ان کے مزاج تھا قوم عاد کا، جو آج کی دنیا میں یہاں یورپ میں بالخصوص ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور انڈسٹری ایسی کہ ساری دنیا میں، اگرچہ امریکہ انڈسٹری کے بہت پہلوؤں سے آگے نکل گیا ہے، کئی اور ممالک بھی، لیکن تمام ماہرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا کا کوئی کانٹیننٹ انٹینسلی انڈسٹریل نہیں ہے جتنا یورپ ہے۔ یورپ میں انڈسٹری کی کنسنٹریشن اور اس کی انٹینسٹی دنیا کے ہر دوسرے ملک سے زیادہ ہے، یہ ہر کانٹیننٹ سے زیادہ ہے۔
بس یہ دو مثالیں خدا نے جو بیان فرمائی ہیں یہ آئندہ کے لیے بھی رہنما اور اشارہ کرنے والی ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ بھی ان کی صفت ہے۔ جو ان کے پیچھے چلے، غلامی کرے، اس کے ساتھ خوب اچھا نرمی کا سلوک کرتے ہیں، مگر کوئی آنکھیں دکھائے تو ایسا سخت سلوک کرتے ہیں کہ ہوش اڑا دیتے ہیں قوموں کے، ان کی ساری عظمتیں خاک میں ملا دیتے ہیں۔ پکڑ کے لحاظ سے عبرتناک سزا دینے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بس یہ تین صفات کی حامل ایک قوم تھی جس کا نام عاد تھا۔ ان کو مخاطب کر کے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ یہ تم لوگ ہو، یہ تمہاری صفات ہیں۔ فاتقوا اللہ واتیون، تم پکڑ میں سخت ہو تو یاد رکھو اللہ اور بھی زیادہ پکڑ میں سخت ہوگا۔ تم جبار ہو تو تم سے بڑھ کر جبار ایک اللہ ہے، اس لیے فاتقوا اللہ، اللہ کا وہی خوف کرو، لوگوں کو یہ اپنے خوف نہ دلاتے رہو۔ واتیون، اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں علم کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایک یہ معنی ہے۔ ایک معنی ہے جو رائج ہے عام طور پر، امدکم بما تعلمون، وہ چیزیں تمہیں عطا کریں جن کا تمہیں پہلے ہی پتہ ہے۔ میرے نزدیک اس کانٹیکسٹ میں علم کی دولت اول حق رکھتی ہے ترجمے کا، کیونکہ ایسی قوموں کی برتری جن کو انڈسٹری میں فضیلت ہو، جن کو فن تعمیر میں ایک عظیم مقام حاصل ہو گیا ہو، جو لڑائی کے فن میں ماہر اور لڑائی کے ہتھیار بنانے میں غالب آ چکے ہوں دنیا پر، ان کی یہ فضیلت علم کے زور سے ہے۔ بس فرمایا واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اس نے تمہاری اس علم میں مدد فرمائی ہے جو تم حاصل کر چکے ہو یا کر رہے ہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ از خود ہی تم علم کے مالک بن بیٹھے ہو۔ امدکم بانعام و بنین، اور تمہیں مویشیوں اور اولاد کی کثرت سے بھی طاقتور بنایا ہے، تم پر احسان کیا ہے۔ وجنات و عیون، اور باغات بہت ہیں اور چشمے بہت ہیں۔ یہ بھی 100% روڈ پہ پورا ہونے والا اترنے والا نقشہ ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ جو یوم عظیم کا عذاب ہے، اس کانٹیکسٹ میں کہ گزشتہ تاریخ کے حوالے سے آئندہ آنے والی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، جنگ عظیم کے معنی رکھتا ہے۔ عذاب عظیم ایسی ہولناک جنگوں کا عذاب جو عظیم کہلائیں گی، تمہاری زبان بھی ان کو یہی کہے گی کہ بہت عظیم جنگیں تھیں۔ بس میں اس دن کے عذاب سے، اس زمانے کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بہت بڑا عذاب لے کے آئے گا۔ انہوں نے جواب کیا دیا، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہمارے لیے تو برابر ہے، نصیحت کر یا نہ کر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ جو رجحان ہے یہ بھی بدنصیبی سے آج کل یورپ ہی کا رجحان ہے۔ اللہ کے فضل سے جو ایمان لے ہیں وہ لے آئیں، مگر باقی ساری قوم آپ کی باتیں سن لے، سمجھ لے، لطف اٹھا لے، ہاں میں ہاں ملا دے، مگر پرنالہ وہیں رہے گا جہاں ہے۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ کہ مان لیں اور اطاعت کریں، اپنا دین بدل کے اسلام میں داخل ہو جائیں، اپنا معاشرہ تبدیل کر دیں، اپنا تمدن بدل دیں، تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب جو کچھ ہم اپنا بیٹھے ہیں تہذیب، وہ ایک ہمارا جزو لا ینفک ہو چکی ہے، ہم سے الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسلم موعود نے آج سے بہت پہلے 50-60 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ سے یہ کہا تھا کہ یورپ کے متعلق مجھے خطرہ ہے کہ ان کی تہذیب اسلام کے رستے میں حائل ہوگی۔
اور مزید خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ قبول کر لیں گے تو پھر اسلام کی تہذیب بدل دیں گے، جو بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ وہ قومیں ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے پہلے ہی سے بیان فرما دیا، اور تاریخ کے حوالے سے اتنی تفصیل سے اتنی قدیم قوم کے متعلق کہیں اور گفتگو نہیں ہوئی۔ حضرت نوح کی قوم بھی گزری ہے اور بہت بڑا عذاب تھا ان پر، لیکن ان کی عادات، اس کی تفصیل اس کثرت سے، اس وضاحت سے بیان نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کے آنے والی جو عاد ہیں، دوسری قومیں آئی ہیں، ان کا تفصیلی ذکر نہیں ملتا اس طرح۔ مکانوں کے لحاظ سے عذاب کس قسم کا تھا، اس لحاظ سے وہ پہچانے جاتے ہیں، مگر عادات اور اچیومنٹس کیا کیا انہوں نے حاصل کی تھیں، اس لحاظ سے ان کا ذکر نہیں ملتا تفصیل سے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس صورت میں یہ جو مضمون ہے، یہ مغربی ترقی یافتہ قوموں پر چسپاں ہونے والا مضمون ہے، اور امریکہ بھی چونکہ انہی کی شاخ ہے، اسی مزاج کا ہے، یہیں کی انڈسٹری جو تھی وہ وہاں جا کے پنپی ہے، یہیں کا علم تھا جس نے زیادہ آگے ترقی کی ہے، اس لیے یہ مغربی دنیا کو کہہ سکتے ہیں ہم، اس کا نقشہ ہے۔ اور یہی وہ کہتے ہیں سواء علینا واسطہ لم تکن من الواعظین، لم تکن من الواعظین، ہم پر تو برابر ہے، تو نصیحت کرے یا نہ نصیحت کرے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو چال چلن ہیں یہ تو پہلے لوگوں جیسے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ یہ چال چلن جو پہلے جیسے لوگوں جیسے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ کیوں جی؟ پہلے تو عذاب دیے گئے تھے، مٹا دیے گئے تھے۔ ہاں، ان ھذا الا خلق الاولین، بالکل ٹھیک ہے۔ غالب کہتے ہیں نا اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو۔ تو کہتے ہیں تم تو پہلے زمانوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ مراد نہیں کہ ہمارے چال چلن پہلی قوموں جیسے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے۔ ان کو تو بڑا تکبر ہے اپنے چال چلن پر اور اپنے تشخص پر، جو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا۔ بس اولین سے مراد مومنوں کا یا ان کو نصیحت کرنے والوں کا کی طرز عمل ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم کون سی اگلے وقتوں کی باتیں کر رہے ہو، یہ وہم ہے تمہارا۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فکذبوہ فاہلکناہم، بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک الآیہ وما کان اکثرهم مومنین، اس بات میں یقیناً ایک بہت بڑا نشان ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے یا نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یہ تیرا رب ہی ہے جو غالب بزرگی والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی ہو چکی ہے؟ ہونی ہے۔ اچھا، وقت کتنا ہے؟ 15 منٹ ہے نا؟ ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ۔ ہاں ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔
أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين جی قوم لوط میں نے کیا کہہ دیا تھا وہ پڑھ دیا تھا اوہو مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ میں یہ پڑھ گیا غلطی سے كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ایک 160 آیت سے شروع کرنا ہے یا اس سے پہلے سے 142 سے ہیں. سمود نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا. عاد کے بعد قوم سمود آئی تھی. بس سمود نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ یہ سارا انداز بیان ایسا ہے جسے بار بار دہرایا جا رہا ہے اسی طرح، اور یہ وہ دہرانا ہے جو بہت دلکش دکھائی دیتا ہے بجائے اس کے کہ طبیعت پر بوجھ بنے. اور یہ قرآنی فصاحت و بلاغت کا نشان ہے کہ جہاں بات کو دہرانا حسن پیدا کرتا ہے وہاں شدت کی پیدا کرنے کے لیے مضمون میں اور
حسن بڑھانے کی خاطر اس بات کو، ان کلمات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول کے طور پر آیا ہوں، یا تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم پر اس بات کا کوئی اجر نہیں چاہتا، تم سے اس بات کے پر کسی اجر کی توقع نہیں رکھتا، یا تم پر اس کے نتیجے میں میرے لیے کوئی اجر واجب نہیں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہاں میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ رب العالمین ہی پر ہے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، تمہیں کیا وہم ہے کہ اس جگہ، جن جگہوں پہ تم بس رہے ہو، ان میں تم اسی طرح امن کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یا امن تو ان لوگوں میں ہوا ہی نہیں کرتا، آمنین ہے، تمہیں کسی اور خدا سے خطرہ کوئی نہیں ہو، یہ مراد ہے۔ آپس میں تو یہ لوگ سب فسادی ہوتے ہیں، تو کیا تم خدا تعالیٰ کی طرف سے بے خوف اس جگہ میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہاری کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی، شاید تمہیں یہ وہم ہو۔ فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں، و زروع، اور کھیتیوں میں، و نخل، اور ایسے کھجوروں میں، طلعها حظیم، جن کے خوشے بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں۔ حظیم غالباً خوشوں کے بوجھل ہونے کے لیے اس لیے آتا ہے کہ یہ توڑ دیتے ہیں، پھل جب زیادہ ہوں تو شاخوں کو توڑ دیتے ہیں، اور اکثر ہم نے اپنے باغوں میں دیکھا ہے کہ مالی لکڑیوں کے سہارے دیتے ہیں آموں وغیرہ کو جب پھل آنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شاخ نسبتاً کمزور ہے اور پھل بہت آنے والا ہے۔ تو یہ حظیم ایسے کھجوروں کے درخت جن کے خوشے بوجھ کی وجہ سے قریب ایسے لدے پھدے ہوں کہ بعید نہیں کہ وہ اپنی شاخوں کو توڑ دیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑوں میں تراشتے ہو گھر فخر سے اتراتے ہوئے۔ اب یہ جو عاد قوم ہے یہ بھی انہی کی شاخ ہے، سمود کی، اور اسی لیے دونوں کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو ملتی جلتی ہیں۔ اس لیے کوئی بعید نہیں کہ ان کا وہ حصہ بیان ہوا ہو جو مثلا مشرقی یورپ بن گیا بعد میں، یا ان سے پھوٹنے والی وہ قومیں جو امریکہ میں جا کے آباد ہو گئیں۔ اگر غور سے عاد اور سمود کی آیات پڑھ کر ان کے درمیان تفریق کی کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہچانی جائیں گی۔ بین ہی وہی چیزیں نہیں ہیں، کوئی فرق ضرور ہوگا۔ قرآن کی آخری صورتوں میں جہاں عذاب کا ذکر ہے وہاں یہ فرق بھی معلوم ہوتا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کی باتوں میں نہ آؤ، ان کی پیروی نہ کرو جو حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بس یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ خیال گزرا تھا کہ ہو سکتا ہے سمود بطور خاص امریکہ والی شاخ ہو جو ان سے الگ ہو کر کچھ نئے اپنے انداز لے کر اٹھی ہے۔
قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے جواباً کہا کہ تو حواس باختہ ہو چکا ہے، معلوم ہوتا ہے تیرے دماغ پھر گیا ہے، جادو کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر مسحر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے جادو سے اثر سے حواس کھوئے گئے ہوں، تو ضروری نہیں کہ جادو ہی سے ہوں، اس لیے مسحرون کا ایک صرف سادہ یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے تو محض ایک حواس باختہ لوگوں کی، تو محض حواس باختہ لوگوں میں سے ایک ہے، یعنی حواس باختہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہی میں سے تو ہے، اس کے سوا تیری کوئی حیثیت نہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ ہم بھی حواس باختہ ہیں، مراد یہ ہے کہ تجھے فضیلت ہم پر کوئی نہیں، جس طرح دوسرے ہم بشر ہیں اس طرح تم بشر ہو۔ فاتح بآیت ان کنت من الصادقین، پس کوئی نشان لا کے دکھا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس نے کہا یہ میری اونٹنی ہے، اس کے لیے پینے کا ایک وقت مقرر ہے، یہ ایک جگہ مقرر ہے۔ وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے بھی مقررہ اوقات پر مقررہ وقتوں میں گھاٹ پر اونٹنوں کو لے جانا طے شدہ بات ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہاں باریاں بانٹی جا چکی تھیں، پتہ تھا کس قبیلے نے، کن لوگوں نے کس وقت حصہ لینا ہے، اور اپنے اپنے وقت پر وہ گھاٹ پہ جایا کرتے تھے۔ ولا تمسوها بسوء، بس یہ اونٹنی جو ہے یہ بھی پہنچا کرے گی وہاں، اس کا پہلے سے طے شدہ وقت ہے، اور تمہیں کوئی حق نہیں کہ اس تاریخی تقسیم میں دخل اندازی کرو، پر اس کو بد نیت سے چھونا نہیں۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں یوم عظیم کا عذاب آ لے گا، یہاں اس کا معنی پھر جنگ عظیم بھی کیا جا سکتا ہے اگر یہ پہلوں کی مثال ہے جو آئندہ پر پوری آنے والی ہے۔ فَأَخَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پس وہ پشیمان ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے آ پکڑا، ایک خاص عذاب نے آ پکڑا۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں بہت بڑا نشان ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً یہ تیرا رب بھی ہے جو غالب بزرگی والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اور لوط کی قوم نے بھی تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کب؟ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب لوط نے ان سے کہا کہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جو امین ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں جو تمہاری فلاح اور بہبود کی خاطر خدمت کروں گا اس پر تمہارا کوئی اجر نہیں چاہتا، تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو محض رب العالمین پر ہے۔ اس کے بعد اس قوم کی بدیاں بطور خاص نشان کے طور پر بیان فرمائی ہیں۔ اتاتون الذکران من العالمین، اب وہ پہلی جو علامتیں تھیں ان میں کچھ مثبت دنیاوی ترقیات تھیں، اب جو علامتوں نے پلٹا کھایا ہے زیادہ تر
ان کی بد اخلاقیاں اور مظالم اور بد عادات کا ذکر چل پڑا ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم دنیا بھر میں مردوں ہی سے اپنی نفسانی پیاس بجھاؤ گے؟ یعنی تمہیں دنیا بھر میں ملے ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ مردوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پورے کرو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور ان کو چھوڑ دو جو اللہ نے تمہارے رب نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو ایک حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط اگر تو باز نہ آیا، لتکونن من المخرجین، تو یقیناً تو نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ بس بعضوں نے رجم کی سزا سے دھمکی دی ہے، بعضوں نے اخراج کی سزا سے دھمکی دی ہے۔ حضرت لوط کو اخراج کی سزا کی دھمکی دی تھی، مگر یہ اخراج کی سزا جو ہے یہ دھمکی دینے والے جب لوگ نکلنے لگتے ہیں تو روک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اخراج کی سزا کی دھمکی دی ان لوگوں نے، اور جب نکلنے لگے تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو پہنچی۔ تو اصل میں یہ دھمکیاں ہیں اخراج کی، یہ عملاً اخراج ان معنوں میں نہیں چاہتے وہ کہ ان کی قوم کی جو مین پاور ہے وہ کم ہو جائے، یا اس اخراج سے ان کا فائدہ ہو جائے، ان کو امن نصیب ہو جائے۔ دشمنی ہے صرف۔ اخراج کی دھمکیاں دیتے دیتے جب حضرت نوح نکلے ہیں تو ان کو خطرہ خدا تعالیٰ نے وہ متنبع فرما دیا کہ راتوں رات نکلو، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے یہ خدشہ تھا کہ وہ رستہ روک لیں۔ ایک تو یہ امکان ہے اس موقع پر، دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب نے ایسے وقت میں آنا تھا کہ اگر راتوں رات نہ نکلتے تو وہ صبح کے عذاب حضرت لوط اور ان کے ماننے والوں کو بھی نقصان پہنچا دیتا۔ مگر علاوہ ازیں بھی یہ جو اخراج کی دھمکیاں اور اخراج سے روکنا، یہ تضاد دنیا کی اکثر مذہبی قوموں میں دکھائی دیتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بین یہی ہوا ہے، نکالنے کی دھمکیاں، اور جو لوگ جانے لگتے تھے تو پہرے کھڑے کر دیتے تھے کہ جانے نہ دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کو ہم نے نجات بخشی اور اس کے اہل خانہ کو بھی۔ ہیں؟ اچھا رہ گئی ہے رب نجنی وأهلي مما يعملون، وہ کہاں ہے؟ اس سے ایک پہلی ہاں قالوا لئن لم تنتہ کے بعد یہ مراد ہے؟ ٹھیک ہے۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط نے جواب دیا کہ میں تو تمہارے کردار سے سخت بیزار ہوا بیٹھا ہوں، تھک گیا ہوں تمہاری بدعمالیاں دیکھ دیکھ کر۔ رب نجنی وأہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو اس سے نجات بخش جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ تو مراد ہو ہی نہیں سکتی کہ اس موقع پر جب کہ سارا وہاں آپ کے قیام کا سارا دور آغاز نبوت سے لے کر ان بدیوں کے خلاف جہاد میں ہو، تو جانے سے پہلے یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں ان بدیوں سے بچا لے، ورنہ خطرہ ہے کہ ہم بھی ان میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہاں مما یعملون سے مراد ان کی شرارتیں ہیں،
بس اے خدا مجھے اور میرے اہل کو ان بدکردار لوگوں کی شرارتوں سے بچا لے، کیونکہ انہوں نے ضرور شرارت کے عمل کرنے ہیں۔ فنجیناہ وأہلہ اجمعین، اب اس میں تو ظاہر بات ہے کہ اس بدی سے نجات کا کوئی تصور بھی نہیں اس موقع پر۔ نجیناہ وأہلہ اجمعین، ان سب کو ان خدشات سے بچا لیا جو اپنی قوم کی طرف سے ان کو تھے، اور ان کی گزند ان کو نہیں پہنچنے دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ اور عجوزن فی الغابرین میں حضرت نوح کی بیوی کا جس طرح ذکر فرمایا گیا ہے، اس سے ہی خدا تعالیٰ کی سخت ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک بڈھی تھی جو بس اس کو خدا نے بچنے کے لائق نہیں سمجھا، بچانے کے لائق نہیں سمجھا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ان پر ہم نے بارش کی، ایک بارش کی۔ فساء مطر المنذرین، اور جن کو ڈرا دیا گیا ہو ان پر ہونے والی بارش بہت ہی بری ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں یقیناً ایک بہت بڑا نشان ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً یہ تیرا رب ہی ہے جو غالب بزرگی والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔